السلام علیکم. میں حسنی ابن محمد رفیع آپ کا ہوسٹ، اور اس وقت رات کے 9 بجے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ آپ ہی کی یوٹیوب چینل ہے ضمیر یونیورسل. دیکھتے ہوئے اس وقت جو آدمی غم سے نڈال ہو جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے، وہ اس وقت جو جینوسائیڈ اور کلیکٹیو جسے ایتھنک کلینسنگ، اپارتھائڈ، کیجنگ، آکوپیشن، بلاکیڈ، اب جس مرضی نام سے پکاریں، کسی صورت میں بھی یہ ہالوکاسٹ، جس میں کہ کچھ لوگوں کو انسنریٹرز میں جلا دیا گیا، راکھ بن کے ان کی ہڈیاں باہر نکلیں، یا ان کو گیس چیمبرز میں مار دیا گیا. کسی صورت بھی میں اس بات کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک اچھا اقدام تھا. بہت سارے اس میں بچے یا معصوم عورتیں، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ایک ٹائرنٹ نے، ایک ڈکٹیٹر نے، ایک ہیٹر نے، ایک کروولسٹ وار کرمنل نے، جس کا نام ایڈولف ہٹلر تھا، اس نے یہ ایک قوم کے ساتھ کیا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دنیا میں جو دل رکھتا ہے، اور خاص طور پہ اس کا اللہ اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے، اور وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھ کر مسلمان نہیں ہوتا. اس کو سب پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام. Is this one of the world's most dangerous millennials? Mohammed bin Salman, Crown Prince of Saudi Arabia, better known as MBS. To some, he's a revolutionary who has transformed life in Saudi Arabia, especially for women. To others, he's a butcher who fueled a bloody war in Yemen, and the CIA believes approved an operation to kill or capture a Washington Post journalist who was cut up with a bone saw. Now, thanks to the global energy crisis, the Crown Prince looks stronger than ever, and world leaders are queuing up to get their hands on his oil. I think the kingdom is in a uniquely powerful position with what is happening in Ukraine. So what will he do next? MBS is a very dangerous man who is becoming more dangerous because of the power he's accumulating. After hours in Saudi Arabia, men and women mixing freely, and a female DJ on the decks. The Economist's Nicholas Pelham was filming the scene. I think I had to do a double take. It was really quite an astonishing sight. Just a few years ago, all this would have been illegal. Public entertainment was banned, and unmarried men and women were not allowed to socialize. Saudi Arabia, for all the time that I've known it, until about the last 5 or 6 years, has been a society where public space was ruled by religious police. What I found so hard to grapple with was just how normal it all felt. I don't understand how you could live with one set of values and then supplant them with another as if nothing had really happened. اسلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سب کے اوپر اس کا یقین لازم ہے، اور ان کتابوں پر بھی یقین لازم ہے، جیسے تورا ہے، جیسے زبور ہے، جیسے بائبل ہے، اسی طرح قرآن پاک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہیں، جن میں سے دونوں یہ جو مذاہب ہیں، بلکہ تینوں مذاہب جو ہیں اس میں سے نکلے، انہی کا ہی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت ہارون علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے، جو کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے،
ان سے حضرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس سے ثابت میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ سب مسلمان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ پوری کی پوری جو لڑی آئی ہے یہ سب مسلمان تھے۔ اب اس کو کیوں انہوں نے علیحدہ کیا، اور خاص طور پہ میری نظر میں سب سے زیادہ قصور جو ہے یہودیوں کا ہے، اور ان کو برا لگے تو وہ لگے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ دو قبیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے، وہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس بات کو میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے۔ آپ اس کے پہلے کے دین جو ہیں اس میں مرج ہوئے، اسی لیے یہ واحد کتاب ہے جو گلوریس قرآن ہے، جو حضور پاک پہ نازل ہوا، جس میں تمام مذاہب، تمام پیغمبروں کا ذکر ہے، اور میرے خیال سے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا جو ہے سورہ نوح میں ان کا ذکر ہے۔ بی بی مریم کا سورہ مریم میں ذکر ہے۔ یہودیوں کا بار بار ذکر ہے، اور حضور کی ازواج مطہرات میں سے تو ایک ہماری محترمہ ہمارے لیے بہت مقدس، ان کی ازواج مطہرات میں بھی ایک یہودی ان کی زوجہ تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کیلرجی والوں نے، جنہوں نے تورات کو بدلا، جنہوں نے بائبل کو بدلا، اور اپنے اس دنیاوی فائدے کے لیے، یعنی ان کے اندر شیطان آ گیا اور وہ انسان بھی نہیں رہے، تو انہوں نے، آپ رومن کے وقت سے لے کر دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کیا اس دنیا کے اندر جتنی بربادی کی ہے وہ یہودیوں نے کی ہے، جتنا انہوں نے اپنے پیغمبروں کو ستایا، موک کیا ہے، یہودیوں نے کیا ہے۔ پھر ان کے ساتھ یہودی کے عیسائی مل گئے، اور انہوں نے سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو تنگ کیا، انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔ قریش نے نہیں اتنا کیا جتنا ان دونوں نے کیا۔ بار بار ان کی جو پروفٹ ہوڈ کے اوپر جو انہوں نے سوالات کیے وہ انہوں نے کیے۔ تو وہ مقدس جو قبلہ، جو کہ بیت المقدس، جو کہ القدس، جو کہ یروشلم میں ہے، وہ سب مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اب یہ اس کی ایک دیوار کے ساتھ جو آگے پیچھے جومتے ہیں، مسلمان اس مسجد کے اندر جا کے کارپیٹس کے اوپر بہت ایک مؤدبانہ اور بہت ہی ایک آجزانہ طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، اور عیسائی حضرات بیت الرحم میں جا کر جہاں ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ وہاں ان کی جو ہے ان کی کہ اللہ ایک ہے، جو انہوں نے پریچ کیا اس کو کر کے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی بیک وقت گرجا اور ان کے سینگاگ اور مساجد وہ اس جگہ آپ کو ملیں گی، اس شہر میں ملیں گی، اس پورے فلسطین کی اس دھرتی پہ ملیں گی، آس پاس کے تمام مسلمان ملکوں میں ملیں گی۔ تو اگر اس جو سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ جھوٹے، سب سے زیادہ مکار، سب سے زیادہ فریبی، سب سے زیادہ زانی، سب سے زیادہ شرابی، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے، سب سے زیادہ غریبوں کا خون چوسنے والے، سود کھانے والے جو ہیں وہ یہ یہودی ہیں۔ اب اگر اس خاک کو، اس گندگی کو اگر برا کہیں تو ان کو برا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کے اندر جو انتہائی ڈیسنٹ، انتہائی کمپیشنیٹ، انتہائی سچے، انتہائی وہ درد کو محسوس کرنے والے، اور وہ یہودی ہیں جن کو یہ یہودی نہیں سمجھتے، اور وہ پریکٹسنگ جوز ہیں جس کو دنیا تمام مذاہب پیار بھی کرتے ہیں، گلے بھی لگاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن 90% جو ان کے جو 14 میں سے 12 قبیلے جو سیپریٹ ہوئے، جنہوں نے کہا اپنے اللہ کو نیچے آ کے لڑے،
وہ یہ خبیث ہیں جنہوں نے خباثت ساری دنیا میں پھیلا رکھی ہے، اور وہ اس وقت زائنسٹ ہیں جن کو یہ بڑی چلاکی کے ساتھ ان عیسائیوں نے اپنا بدلہ اتارنے کے لیے ان کو ایک لا کے مسلمان دنیا کے دل کے اندر لا کر زبردستی کسی کی زمین کے اوپر ان کو کیا کہ جا کے قبضہ کر لو، جیسے ان کے باپ کی زمین. سب سے بڑا جو وار کرمنل ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کے ساتھ گریٹ بریٹن ہے، جن لوگوں نے ان کو یہ کیا. ہٹلر نہیں ہے ان کے مقابلے میں. ہٹلر نے تو ان کو کیا انسنڈیٹر، اس کی سزا بھی پائی، اور اس نے جو جرم کیا وہ بھی بخشش کے قابل نہیں ہے. اور آج After this, MBS wasted no time in cementing his power. It's a shakeup sending shockwaves across the kingdom and the world. Saudi Arabia detaining top officials in a sweeping corruption probe. He invited the wealthiest men in the kingdom, along with the world's business elite, to a conference on the future of the Saudi economy, a self-styled Davos in the desert. And a short time later, he used the opportunity to hold many of them in a luxury hotel. He rounded up the leading princes and the richest businessmen, interrogated them, got them to reveal their banking details. Thereafter, it was very clear that the real only ruler in the kingdom was now Mohammed bin Salman. Since then, his aggression and repressive behavior have escalated. He has consolidated power around his own court. Human rights groups estimate thousands have been detained. And in March this year alone, 81 were executed. The government has maintained an extremely tight control of society. And I think that is a price the kingdom has had to pay for social peace as it transitions through this wrenching process. تک جو ہولوکاسٹ سروائیورز ہیں جو اس کو یاد کرتے ہیں، یا کوئی بھی اور مسلمان یا کوئی عیسائی دیکھتا ہے، تو سب کو اس بات کا دکھ ہے. میں نے ابھی ایک ویڈیو مجھے کسی آرمی آفیسر نے بھیجا، تو میں دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے 2 فلسطینیوں کو باندھ کر دیوار کے ساتھ باندھا. ان کے پاس کوئی نہ گن ہے، نہ ان کے پاس کچھ، یعنی وہ بے بس ہیں. ان کو وہ ایک گولی سے بھی مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی بیک کو پہلے قمیض سے اس کو بالکل ننگا کیا، اور ایک انچ کے اوپر انہوں نے بڑے تیز دار خنجر کے ساتھ، نائف کے ساتھ ان کو دل، جگر، تلی، گردے، پھیپھڑے، گردن ایک کر کے جس طریقے سے اذیت دے کر اور ان کی چیخیں اللہ 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 کو پکارتے ہوئے انہوں نے ان کو مارا. اس کے بعد بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، تو ان کے مرے ہوں کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر، اور یہ وہ ان کے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی وردی کے اندر، تو اس بربریت اور اس ظلم کا مقابلہ کریں ہٹلر کے ساتھ. کم از کم وہ گیس نے ان کو بے ہوش کر دی اور چیمبر میں وہ مر گئے. کم از کم انہوں نے ان کو آگ میں پھینکا، اور انسینریٹر میں پہلے شروع میں ان کو درد ضرور ہوئی ہوگی آگ سے سڑنے کی، لیکن اس کے بعد وہ مر گئے. لیکن یہ تو سینکڑوں موتیں مریں، اور یہ میڈل دینا چاہیے جو بائیڈن کو، میڈل دینا چاہیے اینتھنی بلنکن کو، میڈل دینا چاہیے آسٹن کو، اور جتنے وہ شیطان کی اولاد ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو پیسہ ان سے لیتے ہیں، جو پروسٹیٹیوشن اور جو شراب اور جو ان کا جو سارا جو ان کا الیکشن کے اوپر خرچہ عطا کرتے ہیں، وہ یہ سب اس کے اندر اکٹھے یہ اس وار کرائم کے اندر پارٹنرز ہیں. اب آ جائیں مسلمانوں کے اوپر. سب سے جو میری نظر کے اوپر جو مسلمان دنیا کے اندر جتنے ہیڈ ہیں اور جنہوں نے یہ فلسطینیوں کی جو آخری امید ختم کی، وہ یہ محمد بن سلمان ہے. یہ ایک اور شیطان پیدا ہوا ہے، جس شیطان نے جو 1443 سال پہلے حضور پاک نے بتوں کو اس سے صاف کیا، یہ واپس ایک نیلی وہ ایک بسٹ عورت کا لے جا کر اس نے طائف میں اس نے یہ بتوں کو واپس لائے. جس 2 مقدس شہروں میں حضور نے کہا کہ نہیں یہ کافر نہیں داخل ہو سکتا، نان مسلم نہیں، اس نے وہ مٹا کر ان کو کافروں کو اجازت دی کہ اس کو پیسہ چاہیے.
ایک یہودی ماں کا جس نے دودھ پیا ہو، ایک یہودی ماں جس نے اس کو پالا ہو، وہ تو یہودی ہے، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، اور باپ بوڑھا ہو گیا، اور وہ سعودی اگر دیکھا جائے جس طرح بھی وہ بادشاہ تھی ان لوگوں نے دی، وہ کنگ سلیمان تھا، اس نے اس کی بڑھاپے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی نے، جو کہ مسلمان کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا، اس نے خطبہ بدلا، اس نے عورتوں مردوں کا جو وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ڈانس، اس نے انڈین فلم ایکٹرز کو وہاں بلایا، اس نے کانسرٹس کرائے، انہوں نے ان کو بغیر محرم کے، ان کو گارڈین کے، ان سے کہا کہ وہ مادر پدر آزاد کریں، کپڑے جس طرح کے مرضی پہنیں، دوپٹہ حجاب لیں یا نہ لیں، پیسہ دے کر اس نے پوری جو سعودی عرب کی جو جتنی ان کی وہ پاپولیشن ہے اس کا منہ بند کر رکھا ہے، کہ نہ ان کو کرایہ دینا پڑتا ہے، نہ ان کو پڑھائی پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو وہی تیل جس کا 90% یہ خود استعمال کرتے ہیں اور انویسٹ کر رکھا ہے، وہی انہوں نے 10% سے ان کا منہ بند کر رکھا ہے کہ کوئی ان کو بادشاہ سے نہ اتارے، اور انہوں نے اپنے مصنوعی جو خدا بنا رکھا ہے کہ ان کو جو پروٹیکٹ کرے گا معاہدے کے تحت، وہ ان کا باپ امریکہ ہے، ایسے ہی جیسے اسرائیل کا باپ جو ہے وہ امریکہ ہے، وہ اگر ان کی بلڈ سپلائی بند کر دے، وہ اگر ان کی پروٹیکشن بند کر دے، وہ اگر ان کی سپورٹ بند کر دے، تو 1 منٹ میں وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں گے اور وہ فلسطین کی پاک زمین پاک ہو جائے گی۔ بالکل بین ہی ایسے ہی یہ سعودی ہیں، اور سعودی رائل فیملی میں جو سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاک پوتر اور پکا مسلمان وہ شاہ فیصل تھا، ان کی اس لڑی میں لاسٹ ون، اس کو انہوں نے قتل کروا دیا، اپنے ہی نیفیو سے ہپنوٹائز کر کے اس کو اس کے خلاف کیا، اور اب اس محمد بن سلیمان کو باوجود اس نے کہ وہ شوقی کے ترکی کے اتر اپنے سفارت خانے میں اس کے ٹکڑے کر کے اس کو قتل کروایا، انہوں نے اس کو اس لیے پالا ہوا ہے کہ یہ ان کے جس طرح یہ کہیں وہ اپنی ٹیل جو ہے وہ ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے کریں۔ اب جب ساری دنیا لعنت بھیج رہی ہے اسرائیل پہ، جب ساری دنیا سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہی ہے، تو ایک آپ کا اپنا ہی جو ہے جس نے ان کی آخری امید توڑی، اور وہ سعودی عرب ہے، کہ جس نے اپنی عشق کی پینگیں بڑھائیں، اور اس نے جا کر کہا کہ میں اسرائیل کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا، مجھے ان کا پیسہ چاہیے، اور جو ہوا میں میں نے ایک شہر بنانا ہے وہ میں نے سڑک ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ملانی ہے، تو اس آدمی نے سب سے جو بڑا جو مجرم ہے، جو وار کرمنل ہے، وہ محمد بن سلیمان ہے، وہ نیتن یاہو کا بھی باپ ہے۔ اور اس چھوٹا سا ایک ویڈیو بھی میں اس وی لاگ میں شامل کر رہا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ ایک کانورٹ ہے جو کہ مسلمان ہوئی ہے، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے اس آدمی کے، کہ انہوں نے ان کو بیس پرووائڈ کیا، کیونکہ امریکہ سے کوئی بھی جہاز آ کر غازہ پہ بمبارڈمنٹ نہیں کر سکتا تھا، ہاسپٹلس کے بچوں کو نہیں مار سکتا تھا، وہ انجرڈ کو نہیں مار سکتا تھا، آکسیجن سپلائی نہیں بند کر سکتا تھا، پانی نہیں بند کر سکتا تھا، بجلی نہیں بند کر سکتا تھا، خوراک نہیں بند کر سکتا تھا، دعائیں نہیں بند کر سکتا تھا، اور ان کا وہ جو ایک گیٹ مصر کے ساتھ کھول رکھا ہے، پہلے نارتھ سے ساؤتھ ان کو پش کیا، اور ساؤتھ سے اب ان کو ریگستان میں کر کے مارنا چاہتا ہے، تو اس کا اگر کاس دیکھیں تو اس کی موت کا جو سو ہے وہ محمد بن سلمان ہے، اور سعودی عربیہ ہے، اور سعودی عربیہ جو ہے اس کے ساتھ UAE ہے، جس کو بھی پیسہ ہی چاہیے، اس نے دنیا جہان کی جو بد عورتیں ہیں، اور جب رشین ریپبلک سے آئیں جن کی سفید رنگت اور نیلی آنکھیں ہیں، ان کو Threats beyond the kingdom. The most immediate is right on his doorstep, in Yemen. As defense minister back in 2015, one of the first things MBS did was intervene in a bloody war to crush Houthi rebels, who were being supported by the kingdom's arch rival, Iran. But 7 years on, the Houthis have forced the better armed Saudis into a ceasefire, which still leaves the kingdom looking exposed. Well, the kingdom is very vulnerable. Houthis have been succeeding in getting through, although Saudi air defense have improved their game considerably over the past couple of years. But still, the kingdom is a very wide geographic space, and that makes it particularly vulnerable to drones
and other projectiles that come either from Iran or from Iran's proxies. But perhaps the greatest threat to the Crown Prince might be MBS himself. He's shown himself to be ego-driven, aggressive, and impulsive. And perhaps it's only so long before he makes a fatal misjudgment. Is it his own recklessness? Is it his own brutality? Is it his own desire to be the only voice in the kingdom that could ultimately prove his undoing? For sound policy, you need to have people who can say no. And at the moment in Saudi Arabia, everyone is too scared to say anything but yes. We put the allegations in this film to the royal court in Saudi Arabia. It declined to comment. But in response to a related piece about MBS in The Economist, it denied all allegations against the Crown Prince, insisting they are fabricated and without foundation. It continued, the kingdom is unfortunately used to false accusations made against its leadership, usually based on politically or other motivated malicious sources. वहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए उसमें इकट्ठा कर रखा है कि ताकि वो बुर्ज खलीफा जो है वो उनके लिए जो पैसा आना चाहिए, क्योंकि उनका ईमान ये है कि तेल बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाना है, इसलिए हमें चाहे हलाल हो या हराम हो, हमें कोई पैसा आते रहना चाहिए। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लाइफ है, वो हमारा नहीं बदले, हमारा ऐश नहीं बदले। उसकी नकल ये कर रहा है और ये बुर्ज खलीफा से 100 फुट ऊपर ये अपना एक बुर्ज बनाना चाहता है और ये उसके भी 100 कदम आगे जाकर ये फहाशी और हर चीज़ ये इजाज़त देना चाहता है। जो बुत ले गया, जो गैर मुस्लिमों को वहाँ ले गया, जिसने खुतबा बदल दिया, जो इस्लाम के नाम से जिसको चिढ़ है, वो इस वक्त वहाँ है। मैं हैरान हूँ कि ईरान और वो ख़ासतौर पे तुर्की बजाय इन छोटी छोटी जो रियासतों को इनके ऊपर वो इन्वेड करके इनका ख़ात्मा करें और इनको वो वही ऑटोमन एम्पायर की तरह वो एक जो है एम्पायर जो मुसलमानों की वो एक स्टेट एक उम्मा बने। और सबसे इनमें जो मेरी नज़र में जो है ये जो खलीज है वो सुन्नी की भी ख़त्म होनी चाहिए, उसकी कोई जगह नहीं है। अपने तरीके से कोई भी नमाज़ पढ़ा है, कलमा गो है, वो नमाज़ पढ़ा है, वो मुसलमान है, जैसे भी पढ़ रहा है ये उसके और अल्लाह के दरमियान है। तो तुर्की भी वहाँ फिर आता है कि जो सलाहियत भी रखता है और उसकी जो जवान हैं उनके करज भी है। ये सऊदी ना तो कभी लड़े हैं ना ये लड़ सकते हैं। ये तलवार और घोड़ा और ये जो ऊँट के हैं ना, ये वो वक़्त जो था हुजूर पाक का या खालिद बिन वलीद का या हज़रत उमर अलैहिस्सलाम का, वो तो वापस आने से रहा। तो इसलिए ये जो बुज़दिल इस वक्त जिन्होंने ख़ुद हाथ से काम ही नहीं कभी किया, सारी दुनिया से इन्होंने, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, नेपाल से, फिलिपीनों से, जहाँ जहाँ से इन्होंने मुलाजम करके तो इन्होंने अपने घर चलाए हैं, कारोबार चलाए हैं। तो ये वो खून चूसने वाले वैम्पायर की तरह ये किया है। और अब मेरा ख्याल है मुसलमान दुनिया को सोचना चाहिए कि इनकी कम अज़ कम इस जो हराम जो है जो इस वक्त जो इन्होंने ये जुल्म के उसमें जो क्राइम के अंदर पार्टनर बने हैं, उसके अंदर कम से कम उम्रा हज के पैसे तो इनको ना दें, घर बैठ के नमाज पढ़ें। और अपनी नज़र में इस वक्त तो आप हरम को वहाँ घर बैठे देख सकते हैं, आप रोज़ा रसूलुल्लाह को घर बैठे देख सकते हैं, आंखें बंद करके आप हुजूर पाक के रोज़े के अंदर चले जा सकते हैं और आप अपने दिल से उनको सलाम भेजें, दिल से आप उनके साथ दरूद करें, दिल से आप सजदे में जाएं और अल्लाह ताला से आप करें। तो आपका ऐसे ही है जैसे आप हरम शरीफ में हैं, ऐसे ही है जैसे आप रोज़ा रसूलुल्लाह पे फिज़िकली मौजूद हैं। तो आप एक ही तरीके से इन लोगों को कर सकते हैं, जबकि सारे मुसलमान जो हैं इनके अपने बेसिस को वो इनको कह रहे हैं कि निकलो यहाँ से, क्योंकि तो उनका जहाज़ कोई अमेरिकन उड़कर आकर डायरेक्ट अपनी उसके जो उसके अंदर उसके फ्यूल है उससे वो गाज़ा पे हमला नहीं कर सकता, ना ही वो सीरिया पे कर सकता है, ना ही जॉर्डन पे कर सकता है, ना ही वो ईरान पे कर सकता है। तो इन्होंने अपने बेस दे दिए। शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि सऊदी अरब ने दिया है ताकि वो हमास का ख़ात्मा कर सके। तो कैसे ये मुसलमान हैं, हम कैसे इन लोगों के साथ वो प्यार करें, कैसे हम उम्र और हज पे जाएं।
کیا آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ انٹرویو سن کر، اس آدمی کی شکل دیکھ کر، ویسا ہی چیز ہے. اس نے جس طرح مودی کو گلے لگایا اور ہائرسٹ ایوارڈ دیا، اور اس نے یو اے ای والے نے جو سب سے بڑا مندر ہے، جو کالی ماں، جو 1000 انہوں نے اپنے خدا اور بت بنا رکھے ہیں، اس کے پہ اس کو فخر ہے کہ اس نے وہ بہت بڑا ڈیولپ کر لیا ہے. ایک ارے مچھلی پکڑنے والوں، کشتی پہ چلنے والوں، اونٹ پہ چلنے والوں، ریت پہ رہنے والوں، سختیاں برداشت کرنے والوں، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تعیش تو مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے. یہ سلک اور سونا پہننا تو ویسے ہی اسلام میں حرام ہے. دولت کو اکٹھی کرنی حرام ہے. تو جب آپ حرام 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 ہی آپ کو پسند ہے، تو آپ اللہ کی رحمت کو آپ کو کیسے ملے گا؟ 30 40 50 100 حج کرو، اٹھ کے دوائیں دو کہ اللہ اسرائیل کو تباہ کرے، اسرائیل انڈیا کو کرے، کشمیر آزاد کرے، چچنیا آزاد کرے، وہ اس کو روہنگا کے کرے، یوگر کے ان کو چائنیز کو. کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ آپ میں عمل ہی نہیں ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اگر آپ کا عمل ہی نہیں ہے تو آپ کی تو پھر لیے وہ جو ڈیپسٹ پٹ آف ہیل ہی ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. میرے خود میں بھی وہ دل میں محبت کہ میں جہاں کعبہ جاؤں اور میں نظریں دیکھیں خانہ کعبہ کو، میری نظریں دیکھیں حجر اسود کو، میں جاؤں روضہ رسول اللہ پہ، ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے میں ان کی درود ان کو بھیجتا وہ کروں. لیکن ایسے یزیدوں کو، ایسے وار کرمنلز کو میرا دل نہیں چاہتا اب. اور میں اپنے سارے جتنے فیلو مسلمان ہیں پوری دنیا کے، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جعلی علماء سے، جعلی مولویوں سے جو ان کے وظیفوں پر لگے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کی کہنا نہ مانو، اور ایک دفعہ یہ کڑوا گونٹ پڑھ کے اپنے اندر کے جو غدار ہیں، اپنے اندر کے جو غیر مسلم ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی آپ کو مرواتے ہیں، وہی آپ کو کمزور کرتے ہیں. انہی کو انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا ہے. اور خیبر جو کا قلعہ تھا، اس میں دیکھیں کہ باوجود معاہدے کے وہ قریش کو انہوں نے کہا کہ آؤ اور آ کے تم مدینہ میں سے سوئے ہوئے ہیں اور ان پہ حملہ کرو اور ہمیشہ کے لیے پراپرٹی کو ختم کرو. تو پھر آپ کو دیکھ لیں کہ محاصرہ جو تھا خیبر کا، یہ آج تک اس کو نہیں بھولے کہ انہوں نے انہی کے ایلڈر سے فیصلہ کرایا کہ ان کے سارے مردوں کو مار دو، تو وہ مار دیے گئے. تو کوئی یہودی نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا ان کا. ورنہ سونا بھی ان کے پاس تھا، شادی کے برتن ان کے پاس تھے، زراعت ان کے پاس تھی، امیر یہ تھے، بادشاہ بھی مدینہ کا ایک یہودی تھا. تو آپ یہ پھر دوبارہ اس کو ریورس کر رہے ہیں. تو پھر یہ واقعی پھر ڈومس ڈے اور قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اور یہ اس آدمی نے جو ہے یہ آخری یہ سعودی فیملی میں آئے گا. اس سے بہتر ہے کہ کنگ سلیمان اس کو آگ کریں اور اس کا بھائی جو کہ نیک ہے اس کو وہ پرنس، کراؤن پرنس بنائے، اور ایسے کو اس کو جیل کے اندر بند کرے کہ جب تک کہ یہ آخری سانس نہ لے، اور وہ اس کے بیسز کو فوری طور پر اس کو نکالیں. ارامکو سے بھی ان کو نکالیں، یعنی امریکن کا کوئی وہاں پر نشان نہ ہو. سارے بت پھر واپس ان کو لا کر توڑیں، اور اسی طرح جو عورتیں ہیں ان کو آزادی دیں. یہ کہیں نہیں لکھا اسلام میں کہ وہ نہیں کرتی. ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ جہاں احد کے وقت سارے سے قیدیوں کو جو وفات پا گئے تھے، جو شہید ہو گئے تھے، ان کی سب کو وہ پٹیاں بھی کرتی رہیں، ماری تاری بھی کرتی رہیں. حضور پاک کے بھی انہوں نے جب وہ تیر لگا تو انہوں نے نکال کے زخم میں وہ چمڑے کو جلا کر اس کو آپ نے اس میں جو راکھ تھی بری تھی. تو اس لیے وہ کریں، تجارت کریں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجرہ تھیں. یہ کسی نے نہیں منع کیا، لیکن بے حیائی سے منع کیا ہے، جو غلط کاری ہے، بدکاری سے منع کیا ہے، جوئے سے منع کیا ہے، شراب سے منع کیا ہے، ہومو سیکشولیٹی سے منع کیا ہے، بتوں سے منع کیا ہے. اس سے کم منع ہوں. تو ان کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ کہ ہم آنکھیں کھولیں گے، اپنے اندر کے جو غدار ہیں ان کو پہچانیں گے، اور جو صحیح مسلمان ہیں ان کی خدمت، ان کی عزت کریں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو توحید، جو کہ پہلا مسلمان کا جو نمبر 1 پہلا قدم ہے وہ توحید ہے، اس کے بعد پیغمبر ہے، اور پھر
جو اکاؤنٹیبلٹی اور روز قیامت ہے اس پہ ایمان رکھتے ہوئے اپنے ایمان کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر ہو اور اللہ ہمیں کافروں کے اوپر جو ہے وہ فتح حاصل کرے. آیت الکرسی کی وہ یاد رکھیں کہ پروردگار ہمیں ان پہ غالب کرنا. تو ان دعاؤں کے ساتھ میں اس کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور